اچھا، کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا؟ 4 شیڈول میں آپ کے نام ہے اور FIRیں آپ کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے حوالات میں دینا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا خبریں ہیں اور مستقبل میں آپ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اور ریاست کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور جو حکومتیں کمزور ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اپنے شہریوں کو دبا کر ان کو حقوق سے روک کر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا یا وہ انہوں نے کوئی بہت بڑا اپنے کاندھوں پر کسی کے کہنے پر بیج لگا لیا۔ میں سمجھتا ہوں تشیع ایک ایسی قوم ہے کہ جو ان چیزوں سے نہ دب سکتی ہے نہ دبائی جا سکتی ہے۔ 1400 سال سے ان حالات کو منہ دے رہے ہیں۔ 73 سال سے پاکستان میں تشیع کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آزاداری کو روکنے کی، تشیع کو دیوار سے لگانے کی۔ ہم بھی 74 سال سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اس 74 سال میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور اپنی زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنا ہمیں ہمارے حقوق سے روکا گیا، ہم اس میں آگے بڑھے، ہم ناکامی کی طرف نہیں بڑھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جنازے اٹھائے، کتنا نقصان ہوا۔ کسی مقصد کے لیے، کسی ہدف کے لیے، کسی چیز کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کربلا اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے، یہ نہیں ہے؟ امام حسین کربلا میں دین کو بچانے گئے تھے۔ دین ایک امام حسین کا بچانا ایک ہدف تھا، اس کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے۔ پاکستان میں تشیع کے حقوق کا تحفظ کرنا، تشیع کے حقوق کو بچانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کل کوئی اور شہید ہے، پرسوں ہم انشاءاللہ خدا نے توفیق دی ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں، تو یہ تو ایک حادثہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے عزاداری بند ہو جائے گی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں اکثر میٹنگ میں کہتا ہوں حضرات کو کہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو، ان چیزوں سے عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تم نے عزاداری کو روکا تو آج پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تم نے مشی کو روکا، اس کے معجزات اب تمہارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور میں ضمانت دے رہا ہوں اب یہ مشی کا عمل جو شروع ہوا ہے، یہ پاکستان کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ جس چیز کو تم نے روکنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ وہ چیز، اس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک مسئلہ FIR کا، یہ خوف زدہ اور پریشانی کا، خاص طور پر پنجاب کی بات کروں، کراچی میں تو آپ نے جس دیدہ دلیری سے کام کیا، کراچی میں جس نظم و ضبط کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اس دفعہ جس طرح کراچی میں 40 ہم نے دیکھا بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ پنجاب کی میں بات کروں قبلہ، تو یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو FIR کا سلسلہ کاٹا، آج ہمارے نکلنے کا مقصود یہی ہے۔ آج جو ہم نے کابینہ لفظ اٹھایا، ہمارا پہلا موضوع یہ بنیادی حقوق ہے تشیع کے۔ اس میں بنیادی جو ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے وجود کی جو دلیل ہے وہ عزاداری ہے، سید الشہداء ہے۔ اس سے تو ہم ایک قدم ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اب ہم نے پنجاب کا دورہ شروع کیا ہے۔ میں تمام پنجاب میں بسنے والے مومنین کو، چاہے وہ علماء ہوں، خطباء ہوں، ذاکرین ہوں، ماتمدار ہوں، انجمن ہوں، ٹرسٹ ہوں، ملنگ، جو کچھ بھی ہے تو شیعہ نا، حسین کا ماننے والا، حسین کا عزادار، میں اس کو پیغام دیتا ہوں، آمادہ ہو۔ ہم جس طرح ہم نے سندھ کے اندر حکومت کے تابوت میں کیل گاڑی، یہاں بھی گاڑیں گے، عزاداری سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی رہا اگر وہ کمزور ہے، 4 شیڈول میں ڈالتے ہیں، شوق پورا کر لیں، FIR کاٹتے ہیں، پوری کر لیں، لیکن ان چیزوں میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم اسٹینڈ لینے جا رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں پنجاب کے حضرات کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ اپنی FIR کو جمع کر کر ہمارے مرکزی دفتر میں پہنچائیے۔ اس کے 2 راستے ہیں، قانونی راستہ، اس راستے کو بھی عمل کریں گے، ہم قانونی جدوجہد بھی کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے پرامن احتجاج کا، اپنے حقوق کے حصول کے لیے۔ پاکستان کا کوئی آئینی حق سے مجھے نہیں روک سکتا، لہٰذا ہم نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو لوگ آمادہ رہیں۔ پہلا مرحلہ FIR جمع کرنے ہم نکلیں، لوگوں سے رابطہ مہم پہ نکلیں، اور جب ہمارا یہ پورا پنجاب کا دورہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو یہاں بھی ہم اقدام کریں گے، اور اس اقدام کے نتیجے میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ FIR ختم ہوگی۔ وزارت داخلہ، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان، جن کا یہ مشن تھا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کی ایک ریاست بناؤں گا، کیا وہ اپنی ان امیدوں کے اوپر، یا جو انہوں نے پاکستانی قوم سے وعدے کیے یا جو آپ سے وعدے کیے، اس کو کہیں پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین وزیر اعظم اگر کوئی ہے تو یہ موجودہ وزیر اعظم۔ اس بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو تو ایک اسکرپٹ پڑھ کے دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے سے اعلان، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ FIR کاٹنے والے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں، کس کے کہنے پہ FIR کٹی ہیں، کس کے کہنے پہ یہ اقدامات ہوتے ہیں۔ حکومت کمزور، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو پیغام دیا جن کے کہنے پر FIR کاٹی گئی ہیں۔ میں ان حضرات سے کہتا ہوں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم محمد جناح نے جب پاکستان بنایا تھا
تو مجھ سے, میرے والدین سے, میرے آبا و اجداد سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان وجود میں آ گیا اور اب پاکستان کے اندر تمام مسالک کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیں گے اور ریاست اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی. حتیٰ کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی اجازت دیتا ہے. میں پاکستان میں اقلیت میں تو نہیں ہوں نا, میں پاکستان میں ایک طاقت رکھتا ہوں, قوت رکھتا ہوں, تو یہ پاکستان کا آئین مجھے بنیادی حقوق سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو روکنے والے مجرم ہیں, آزاداری میں مشی کرنے والے, آزاداری کرنے والے وہ آئینی حق استعمال کر رہے ہیں. روکنے والے مجرم ہیں, کیونکہ اس ملک کے آئین نے, بابائے قوم پاکستان نے مجھ سے اور میرے آبا و اجداد سے وعدہ کیا تھا کہ تم آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات انجام دو گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو روکنے والے مجرم ہیں, میں کرنے والا مجرم نہیں ہوں. اور میں ایک بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں. ایک طرف آپ کرتالپور کی راہداری کھولتے ہیں, جب سکھ پاکستان میں آتے ہیں اپنے بزرگوں کے مزارات پر جانے کے لیے, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو امیگریشن دیتے ہیں, ان کو ویزا دیتے ہیں اور کاؤنٹر بنائے جاتے ہیں, 62 ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. میرا ظاہر جب پاکستان سے ایران جاتا ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, رکاوٹ آئے, تو مجھے میرے بنیادی حقوق سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ اس سے آزاداری رکے گی, نہ ظاہر امام حسین کے قدم رکیں گے. ہماری تاریخ ہے, ہم نے اپنے بچے دیے, ہاتھ پیر کٹائے, سب کچھ زبانیں کٹائی ہیں, لیکن امام حسین کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹنا. پہلے ہٹے تھے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہٹیں گے. یہ ہماری آزاداری موت و حیات کا مسئلہ ہے, جان جا سکتی ہے, آزاداری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمارے مومنین کے ساتھ ایک سوال نشان لگا دیا جاتا ہے اور پھر ہم ان کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پیپل. کیا مسئلہ ہے یہ اس کا, اور یہ پچھلے کچھ دہائیوں سے اس طرح کی کیوں صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون پر جو عملداری نہیں ہو رہی ہے. اگر آئین اور قانون یہ سب سے بڑی غیر قانونی ہے, یہ سب سے بڑی غداری ہے. مثلاً آپ اپنے ملک کے آئین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. ایک جمہوری ملک میں رہنے والا باسی, اس کو آپ مسنگ پیپل کے نام کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہو کہ اس کا کوئی پتہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پاکستان میں آئین اور قانون بنانے والے لوگ جب آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو عام آدمی تو پھر آزاد ہے. آپ نے تحفظ پاکستان قانون بنایا تھا اور اس کے اندر ایک چیز بنائی تھی کہ 90 دن کے لیے کسی کو اریسٹ کیا جائے گا, اس کی تحقیقات کی جائے گی, اس کا عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مسنگ کرنا, لوگوں کو غائب کرنا, یہ اپنے آئین سے جو ہے انحراف ہے. میں ریاستی اداروں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیے, دو چیزیں ہیں, یا تو انسان مجرم ہے یا ملزم ہے. اگر ملزم ہے تو عدالتوں میں پیش کرو, اور عدالت ہی فیصلہ کریں گے ان کے مجرم ہونے کا. کسی ادارے کو حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ مجرم ہے. ان پر ایک الزام ہے, ان کو اپروچ دی جائے تاکہ وہ عدالتوں میں آئیں, کیسوں کا سامنا کریں, اپنی صفائی پیش کریں. ہاں, اگر عدالت ان کو ڈکلیئر کرتی ہے مجرم تو پھر پاکستان کا آئین جو ان کی سزا معین کرتا ہے ہم اس کے لیے قابل قبول ہے ہمارے لیے. لیکن اس طرح کسی شہری کو مسنگ کرنا یہ آئین سے انحراف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ چلنے والی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے ملک کے اندر, ملک کے بعض صوبوں کے اندر انتشار ہے اور بغاوت کی بو آ رہی ہیں. آپ جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کے کام کو سراہتے ہوئے اور آپ کی ان کوششوں کو سلام کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. وقت دینے کا بہت شکریہ.